اللہ کے محبوب نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ آج تو جناب ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کر کے مزے لے لے کر آپس کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن پتہ تو چلے گا قیامت کے دن جب سارے پول کھلیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا قصہ بیان کیا جس نے دوسروں کا حق کھایا۔ یہ وراثت کے مال پر قبضہ کرنے والا دوسروں کا حق کھاتا ہے، اور وہ عام بندہ نہیں، وہ صحابی رسول ہے، وہ عام بندہ نہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی زیارت کرنے والا ہے، وہ عام بندہ نہیں، وہ پیارے پیغمبر کا خادم ہے، خادم رسول ہے، ہر وقت پیارے پیغمبر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تمام اوقات میں، کیونکہ خادم کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ہر وقت وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، کسی وقت باس کوئی بھی حکم دے سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب اس کو اپنے ساتھ میدان جہاد میں لے گئے۔ میدان جہاد میں جب چلے گئے، کھڑا تھا، تیر لگا، ختم، صحابہ ہوش ہوئے، ہنی اللہ کا، یا رسول اللہ، اللہ کا نبی آپ کو بشارت ہو، آپ کا خادم مارکا کے اندر شہید ہوا ہے، مارکا کے اندر شہید ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ انہ فی النار، یہ تو جہنمی ہے۔ اور یہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں رب کا قرآن ہر صحابی کے بارے میں ان کی شان اور عظمت اور ایمان کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کی خطا بہت بڑی ہے، کیونکہ اس کی خطا کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے حق تلفی کے ساتھ ہے۔ کتنی عظمت ہے اس کی؟ اللہ کے محبوب کا مقتدی ہو، پیارے پیغمبر کے وعظ سننے والا ہو، پیارے پیغمبر کے خطبات سننے والا ہو، پیارے پیغمبر کو وضو کرانے والا ہو، پیارے پیغمبر کے جو صبح و شام کا ساتھی ہو، اللہ کے محبوب کا خادم ہو، آپ کی سواری کا انتظام کرنے والا، وضو کے لیے پانی رکھنے والا، میدان کارزار کے اندر، میدان جہاد کے اندر شہید ہونے والا۔ آپ نے فرمایا یہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ چونک گئے، کہا یہ جہنمی چلا، یہ کیوں جہنمی ہے؟ کہ میدان کارزار کے اندر کافر کا تیر لگتا ہے اور شہید ہوتا ہے، اس پر تو سارا قرآن کے 7 بارے جہاد فی سبیل اللہ سے بھرے ہیں، اور یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ہمت کی، سوال کیا، اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک چادر اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھ لی، اس نے جو مجاہدین کا مشترکہ حصہ تھا، جو مجاہدین کا مشترکہ حصہ تھا، ایک چادر اس نے پاس رکھ لی، جمع نہیں کروائی۔ میں نے کہا نا وہ مال جمع کراؤ، سارا مال صحابہ جمع کرواتے تھے، مال غنیمت کے ڈھیر پر رکھو بھائی، جو بھی کسی کے حصے میں کسی کے ہاتھ لگا ہے، اس نے باقی تو جمع کرا دیا لیکن چادر نہیں جمع کرائی۔ شیطان نے اس کو گلگلا لیا، اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ لَتَلْتَحِمُ عَلَيْهِ النَّارِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا قَبْلَ الْمَقْسَمِ لَتَلْتَحِمُ عَلَيْهِ النَّارِ، جو چادر اس نے اپنے پاس رکھی تھی اور اس کو مال غنیمت کے ڈھیر کے اندر پھینکا نہیں، جمع نہیں کرایا، وہ چادر اس کے جسم پر لپیٹ دی گئی ہے اور وہ جہنم کے شعلے پیش کر رکھی ہے اور اس کے جسم کو جلا رہی ہے۔ ایک چادر کی کیا حقیقت ہے؟ ایک چادر کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اتنے تو بھائی جی پورے مکان، پورے پلاٹ، ساری جائیداد ہڑپ کر رہے ہیں بھائی، بہنوں کے حصے پر قابض ہیں۔ صحابہ ڈر گئے۔ ایمان ڈراتا ہے، ایمان ڈراتا ہے۔ جس کے پاس ایک تسمہ تھا نا، اب تسمے کی کیا ویلیو ہے؟ تسمہ، ایک تسمہ جس کے پاس تھا نا، وہ بھی آیا اور اسے مال غنیمت کے ڈھیر پر وہ تسمہ رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ شراکن او شراکان فی النار، شراکن او شراکان فی النار، یہ ایک تسمہ نہیں ہے، یہ جہنم کا انگارہ ہے، یہ ایک تسمہ جہنم کا انگارہ ہے۔ اگر یہ تسمہ آج مال غنیمت کے اندر جمع نہ کرایا جاتا
تو کل قیامت کے دن اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی تھا۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ آج ہمیں رمضان کی بڑی فکر، زکوٰۃ کی بڑی فکر ہے، نماز کی بڑی فکر، حج کی بڑی فکر ہے، لیکن ہمسائے کا بھی ہڑپ کر گئے ہیں، بھائیوں کا بھی ہڑپ کر گئے ہیں، بہنوں کا بھی ہڑپ کر گئے ہیں۔ مال کی بڑی فکر ہے، مال سمیٹنا جس طریقے سے آئے۔ آج کل انسان کا مطمع نظر صرف مال بن گیا ہے۔ جب انسان کو مال نظر آتا ہے، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، نہ بھائی نظر آتے ہیں، نہ بہنیں نظر آتی ہیں، نہ قاری مولوی نظر آتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار دوست نظر آتا ہے، بس مال مال مال۔ مال سے کہانی شروع ہوتی ہے، مال پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کی آزمائش کی ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ تفیض المال، مال میری امت کے پاس عام ہو جائے گا، پھر اللہ اس مال کے ذریعے سے ان کی آزمائش کرے گا، ان کو ٹیسٹ کرے گا۔ ان کے ایمان کا ٹیسٹ مال ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اب اللہ دیکھ رہا ہے، جن کے پاس ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی اللہ کریم آبزرو کر گئے ہیں، یہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، مسئلہ وراثت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو ہمارا ہے صرف اتنا ہی ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ڈنڈی ماری تو کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں، درج کر گئے ہیں۔ قیامت کے دن ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ سبحانہ و تعالی جو نامہ اعمال فرشتے تیار کر گئے ہیں، یہ کھول کر رکھ دیں گے، انسان پڑھے گا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے جناب؟ اس کو لکھنے والے کس قدر الرٹ تھے، کس قدر چوکنا تھے، کس قدر 24 گھنٹے وہ ایکٹیو تھے۔ جس کو میں گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا وہ بھی ادھر لکھا ہوا ہے، جو میرے نزدیک گناہ نہیں تھا وہ بھی ادھر لکھا ہوا ہے۔ اس نے چھوٹے بھی لکھے ہیں میرے پاپ، اور بڑے بھی اس کے اندر اندرج ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، سب کچھ اس کے اندر درج ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا نامہ اعمال ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے حوالہ سے انسان کو کسی بھی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حقوق العباد کے اندر انسان کا صرف مال نہیں آتا، حقوق العباد کے اندر انسان کے انسان پر جو حق ہے ان سب کا لحاظ رکھنا ہوگا، تو تب جا کر جنت ملے گی، تب جا کر جنت ملے گی انسان کو۔ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا، آپ نے کہا، صحابہ نے کہا من لا درہم ولا دینار لہ، جب کسی پاس مال نہیں وہ مفلس ہے۔ آخر بات تو صحیح ہے، یہ تو تمہاری ڈیفینیشن ہے نا، لیکن شریعت میں یہ ڈیفینیشن نہیں چلے گی کہ جس کے پاس مال نہیں وہ مفلس ہے۔ ہاں، شریعت کے اندر مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، جس کے پاس نیکیاں کم ہیں وہ مفلس ہے، وہ غریب اور کنگال ہے۔ یہ دنیا کی مفلسی تو چل جائے گی، امیر کا بھی نظام زندگی چل رہا ہے، غریب کا بھی چل رہا ہے، لیکن قیامت کے اندر یہ مفلسی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی۔ یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں، نماز پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، صدقات و خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج اور عمرہ کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی ہے۔ قد شتم ھذا، ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرتا ہے۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا، خون بھی بہاتا ہے۔ وَضَرَبَ ھذا، تھپڑ بھی مارتا ہے، انسلٹ بھی کرتا ہے، بے عزتی بھی کرتا ہے۔ میں نے کہنے پوچھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان افروز ایک واقعہ میں آپ کے سامنے آج کے دور کا، جو میں آج ہی یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا صبح، وہ ویڈیو یہ تھی کہ ایک چودھری صاحب جن کے اندر نا بڑا خمار ہوتا ہے پیسے کا، وہ روڈ سے گزر رہے تھے، رستے کے اندر ایک ریڑھی والے نے ریڑھی لگا رکھی تھی،
اس نے ہارن دیا، اس کو سائڈ پر نہ کرتے کرتے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. وہ حضرت صاحب اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور اس کا وہ جو تھوڑی سی وہ کڑائی تھی نا جس کے اندر آئل ابلا ہوا تھا باہر، اس نے پکڑ کر اس کے جسم پر گرا دیا. یہ کون کام کرتا ہے؟ کوئی جانور ہی کرتا ہے، انسان تو نہیں کرتا، مسلمان تو نہیں کرتا. نہ یہ شریعت کی تعلیم ہے. وہ جل گیا، اس کی کچھ زبان جل گئی، جسم کا کچھ حصہ جل گیا. اور جس نے پھر یہ کردار پیش کیا ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو نہیں روک لیتے جب میں نے اس کی اس عظیم قربانی کو دیکھا کہ اس نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی. وہ اس بندے کے پاس گیا، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بلایا اپنے پٹرول پمپ پر، اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی اور یہ ساری سٹوری اس نے شیئر کی اور کہا کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ کوئی انسان یہ کام نہیں کرتا، یہ کوئی جانور انسان کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. اس نے ساری سٹوری سناؤ، بتاؤ بھئی، میں اپنی طرف سے نہیں بتانا، آپ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. کہا فلاں فلاں بندے نے یہ سٹوری ہوئی ہے، میرے ساتھ اس طرح کیا ہے. اور اس نے کہا وہ تو کوئی انسان کا بچہ نہیں لگتا، لیکن جو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے نا، شریعت تو ہمیں طے کرتی ہے غریبوں کا سہارا بنو. شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ غریبوں کا سہارا بنو. اور اس نے صحابہ کی طرح اس غریب کا ایسی وہ دل چھوئی کی کہ انسان رونے پر مجبور ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی رتی بھی ہے. اس نے پہلا کیا کیا؟ اس نے کہا ایک نئی ریڑھی بنوائی، پھر اس کو کھڑا کیا. کہا جو تیرا جو سامان ضائع ہوا اس کی کتنی قیمت تھی؟ کہا وہ تو 10,000 کا تھا، آج سے 10 سال پہلے، لیکن اب تو چونکہ مہنگائی کا دور ہے تو اب تو تقریباً 20,000 ہوگا. اللہ اکبر. اس نے کیا کہا؟ اپنے وہ جو ورکرز تھے نا پیٹرول پمپ کے، اس کو کہا کہ جتنی آج کی کمائی ہے نا وہ لے کر آؤ. تو وہ چھوٹے چھوٹے نوٹ لے کر آئے. کہا بھائی بڑے نوٹ کدھر ہے؟ کہا وہ تو ہم نے کاؤنٹر پر جمع کروا دیا ہے. کہا چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ بڑے نوٹ لے کر آؤ. انہوں نے جناب وہ 10,000 کے 2 نوٹ لے کر آئے، 5,000 کے، باقی سارا کیش پکڑ لیا اور اس کو گننا شروع کر دیا. 11 12 13. اس نے کہا چلو اس وقت 10 تھا تو اب کہتا اب تو 20 کی ہوگی. اس نے گنا پھر 13 14 15 16 17 18 19 اور 20. میں بھی سوچ رہا تھا یہاں پر رکے گا، لیکن نہیں، انسانیت کی قدر کرنے والے آج بھی موجود ہیں. 21 22 23 24 25. ہو سکتا ہے کہ تیری اس کے علاوہ کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری کر لینا. ہو سکتا ہے کہ تیری اس کے علاوہ کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری کر لینا. جس طرح حکیم ابن حزام نے کیا تھا. مدینہ کی سرزمین کے اندر 2 سائلین آئے، ہم مزدوری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اونٹ چاہیے تاکہ ہم تجارت کر سکیں. حکیم ابن حزام کے پاس آئے اور حکیم ابن حزام ان کو لے کر منڈی میں چلے گئے. کہا اپنی مرضی کے پسند کرو، اپنی مرضی کا پسند کرو، جو تمہیں پسند آتا ہے وہ لے لو. انہوں نے ہاتھ رکھا. حکیم ابن حزام نے 2 اونٹ ان کے لیے خریدے. انہوں نے صرف اونٹوں کا مطالبہ کیا، اناج کا مطالبہ نہیں کیا. حکیم ابن حزام نے اپنی سوچ سے خالی اونٹ نہ کی کرنے نے، کو مالی تجارت ہوگا تو تجارت کریں گے نا. دونوں اونٹوں کے لیے الگ الگ غلہ خریدا اور ان کو لوڈ کیا اور اپنے پاس کھڑا کیا. پھر اس کے علاوہ اور ان کو سفر کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے پیسہ بھی دیا. سفر کے لیے اور گھر کی ضروریات کے لیے پیسہ بھی دیا کہ تجارت میں پتہ نہیں نفع کب آتا ہے، اتنی دیر تک بھوکے تو نہیں مرنا، نہ گھر والوں کو بچوں کو بھوکے مارنا ہے. یہ آپ کا ذات راہ ہے، یہ سفر کی ضرورت ہے، یہ بچوں کا خرچہ ہے، اور یہ اونٹ تم دونوں کے الگ الگ ہیں، لوڈڈ ہیں. اور یہ کوئی قرض حسنہ نہیں، اس کی کوئی واپسی نہیں ہے. تم آج کے بعد اس اونٹ کے اور غلے کے اونٹ سمیت، اس لوڈڈ اونٹ سمیت تم اس کے مالک ہو. ایسے بھی ایمان کو تازہ کرنے والے لوگ آج بھی اللہ کی زمین پر موجود ہیں. اس لیے بھائیوں، کسی کا حق کھانے کے بجائے اس کا حق جو بنتا ہے نا اس کو دیں. اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا نقصان بھی نہ کریں. اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے
تو پھر اس کا نقصان بھی نہ کرے۔ ایسی مثالیں دنیا کے اندر چھوڑ کر جائیں کہ ہم کل روز قیامت اللہ کی عدالت کے اندر کامیاب انسان کی صورت میں، جن کو اللہ بلائے گا اور کہے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال لے لو، اور وہ اپنا نامہ اعمال لیں گے اور کہیں گے کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ ہے میرا نامہ اعمال، آؤ لوگوں پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یہ نامہ اعمال جو دنیا کے اندر میں نیک عمل کر رہا ہوں یہ فرشتے تیار کر گئے ہیں، اور مجھے پکا 100% یقین تھا کہ کل روز قیامت یہ میرا نامہ اعمال مجھے ملے گا۔ تو خوشی خوشی سے انسان اپنے نامہ اعمال کو پکڑے گا، کبھی باپ کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، کبھی ماں کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، کبھی بھائیوں کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، ہاں مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ یہ میرا نامہ اعمال کل روز قیامت مجھے اللہ کی عدالت میں کامیاب کرے گا۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی پر ضربے نہ لگائیں، کسی پر ظلم و ستم کی داستان قائم نہ کریں۔ اگر آج دنیا کے اندر طاقت کے نشے میں آ کر شیطان کے ساتھی بن کر اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو پھر وہ نامہ اعمال تو تیار ہے، جیسا انسان کا کرتوت ہوگا ویسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اس کو ٹریٹ کریں گے۔ خالق السماوات سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مسئلے وراثت کو اور حقوق العباد کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔